الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل۔ اس کے لیے 8 مدنی کام کرنے ہیں، جن میں 3 روزانہ کے ہیں: انفرادی کوشش، گھر درس، مدرسۃ المدینہ بالغات۔ یہ روزانہ کے 3 مدنی کام ہیں۔ یہ ہفتہ وار 3 مدنی کام ہیں: ہفتہ وار علاقائی دورہ، ہفتہ وار سنت و برا اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ۔ تو یہ 2 ماہانہ مدنی کام ہیں: ماہانہ ڈویژن مدنی حلقہ اور مدنی انعامات۔ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع، یہ ہفتہ وار مدنی کام جو ان میں سے ایک مدنی کام ہے۔ یہ امیر علیہ سنت کے مکان علی شان کا نظارہ ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کیا ہے؟ ہفتے میں ایک دن مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق جمع ہو کر اسلامی بہنیں تلاوت، نعت، سنت و برا بیان، ذکر اللہ، دعا، صلاۃ السلام وغیرہ کرتی ہیں۔ اسے دعوت اسلامی کی تنظیمی اصطلاح میں ہفتہ وار اجتماع کہا جاتا ہے۔ اس تعلق سے احادیث مبارکہ میں اور صحابیات کا عمل وغیرہ کیا ہے، کچھ اس تعلق سے بھی عرض کیا جاتا ہے، تاکہ شیطان وسوسہ ڈالے یہ کیا شروع کر دیا، تو نیا کام شروع کر دیا۔ تو نیا نہیں ہے، پرانا ہے، ہماری معلومات میں کمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی اہم بات کا اعلان فرماتے، صحابہ کو خاص موقع پر نصیحت فرمانا چاہتے تو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم فرماتے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، مہینے ہفتے میں ایک دن ہم کو بھی عطا فرمائیں تاکہ اس میں صرف ہم کو واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ تو ایک مخصوص جگہ پر مخصوص دن جمع ہونے کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اجتماع ہو رہا ہے نا، اور مبلغ کون ہے؟ سبحان اللہ، مبلغ اعظم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کی تربیت فرما رہے تھے، صحابیات باپردہ موجود تھیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ صحابیات بات سمجھ نہیں پا رہی، تو آپ نے قریب آ کر دوبارہ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے، اور دیکھیں اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی انکساری بھی ہے، امت کی تربیت بھی ہے نا، کہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا ہوا تھا، اور صحابہ کرام ویکلی آپ کا بیان سننے کے لیے جمع ہوتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتماع ملک شام دمشق میں ہوتا تھا، اور بھی بزرگوں کے اجتماع غوثیہ تو بہت مشہور ہے، غوث اعظم بھی اجتماع کرتے تھے۔ تو دعوت اسلامی والوں نے بھی اجتماع شروع کی، اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں کے بھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ مجدد اسلام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت سے دین کو تقویت پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کے کچھ یہ برکتیں بہاریں لکھی ہیں۔ امیر علیہ سنت کی دعائیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اسلام میں اجتماعیت کے یہ مثالیں ہیں: 5 وقتہ مردوں کا محلے کی مسجد میں جمع ہونا، ہفتے میں ایک بار جامع مسجد، سال میں 2 بار عیدگاہ میں، خوشی کے مواقع پر نکاح، سنت، دعوت ولیمہ، غم کے موقع پر نماز جنازہ، ایصال ثواب، اور حج عمرہ میں تو مرد عورت دنیا بھر کے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ پھر دن خیر سے لائے۔ اسلامی بہنوں کے اجتماعات کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، مدنی ماحول سے وابستگی کی پختگی کے لیے، انفرادی کوشش کے لیے، نئی نئی اسلامی بہنوں کو مدنی ماحول میں لانے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ دیگر تنظیمی فوائد ہفتہ وار اجتماع کے آپ کے سامنے ہیں۔
اس مدنی کام یعنی ہفتہ وار اجتماع جو اسلامی بہنوں کا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس حلقے میں، ذیلی حلقے میں، علاقے میں کتنا مدنی کام مضبوط ہے، کیونکہ مدنی کام ہوگا تو یہ اجتماع بھی بہتر ہو جائے گا۔ ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے اجتماع کی برکت سے الحمدللہ اسلامی بہنوں کے حوصلے بڑھتے ہیں، کم ہو جائے تو حوصلے پست بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اجتماع کو بڑھا کر ہی رکھنا چاہیے۔ مدنی انعامات کی عاملات بھی بڑھیں گی، دینی کتب اور رسائل کے مطالعے کا ذہن بھی بنے گا، اور اس کے پھر بہت سارے فوائد ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل فروخت ہوں گے، اور مختلف درست عقیدے اور اعمال کی ترغیبات پر مشتمل یہ کتب و رسائل پہنچیں گے، اور اس سے انشاءاللہ دنیا آخرت کی برکتیں ہوں گی۔ اسلامی بہنوں کا آپس میں رابطہ رہے گا، مختلف شعبہ جات ہیں تو آپس میں رابطے کی برکت سے مختلف شعبہ جات کو تقویت ملے گی، اسلامی بہنوں کی باہم محبتیں آپس میں قائم رہیں گی، لوگوں کا دعوت اسلامی کے بارے میں حسن ظن بھی قائم ہوتا ہے نا، اتنا اجتماع، اتنے حلقوں میں اجتماع، اتنے محلوں میں اجتماع، نئی نئی اسلامی بہنیں مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گی، جو پہلے سے مدنی کام کر رہی ہیں ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، جذبے بلند ہوتے ہیں، پرانی اسلامی بہنیں آتی ہیں تو وہ بھی خوش ہوتی ہیں، کیونکہ مدنی کام کوئی کرے نہ کرے مگر مدنی کام کو بڑھنے میں خوشی بہت ہوتی ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی انفرادی طور پر سست بھی ہے لیکن یہ پسند کرتا ہے کہ مدنی کام ہو اور زیادہ ہو، تو ہفتہ وار اجتماع کو مدنی کاموں کے لیے پاور ہاؤس کہا جا سکتا ہے کہ یہ مضبوط تو بہت سارے کام مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہفتہ وار اجتماع کا جدول آپ کے سامنے ہے، 2 گھنٹے کا، 3 منٹ کی تلاوت ہے، تو ظاہر تلاوت وہی اسلامی بہن کریں گی جو درست تلاوت کر سکتی ہیں۔ نعت شریف 6 منٹ کی ہے، تو نعت شریف ایک تو آواز بہت بلند نہیں رکھنی، اجتماعی طور پر کورس میں پڑھنے میں بھی وہ احتیاط کرنی ہے، اور کلام پڑھتے ہوئے بھی وہ اشعار جو خاص اسلامی بھائیوں کے لیے ہی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں فرق تو ہے نا، تو وہ اس کے مطابق ہی کلام پڑھیں گی۔ اور کلام پڑھنے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کے حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے بھائی، اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے حجت الاسلام مفتی اعظم ہند حامد رضا خان حجت الاسلام، ان کا کلام، پھر صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر اہل سنت، اور دیگر اکابرین اہل سنت جو ہیں ان کے کلام پڑھنے ہوتے ہیں۔ پھر درس و دعا یاد کروانے کا سلسلہ ہوگا 15 منٹ، تو اس میں نئی نئی اسلامی بہنوں کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے جو درست طریقے سے ہی کر سکیں۔ پھر بیان ہوگا سنتیں اور اعلانہ سمیت 63 منٹ، پھر درود پاک 6 منٹ کے لیے، ذکر و دعا کا سلسلہ 20 منٹ ہوگا، 4 منٹ صلاۃ السلام اختتامی دعا کے 3 منٹ ہیں، اور پھر انفرادی ملاقات وغیرہ اور اجتماع کا اختتام ہوگا۔ سطح کیا ہو اسلامی بہنوں کی اجتماع کی؟ ذیلی سطح پر اجتماع ہو، ہلکا سطح پر بھی ہو سکتا ہے، علاقے پر بھی ہو سکتا ہے، بعض جگہ مدنی کام اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو علاقے سطح پر کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے ہفتہ وار اجتماع زیادہ ٹریولنگ نہ ہو، یہ ترکیب سوچی جاتی ہے، تو زیادہ سفر نہ ہو تاکہ اسلامی بہنوں کو آنے جانے میں دقت اور دشواری نہ ہو۔ جگہ کیسی ہو جہاں اجتماع ہو؟ ظاہر صاف ستھری ہو، روشن ہو، ہوادار ہو، اگر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے ممکن ہو تو متبادل یو پی ایس وغیرہ کی ترکیب ہو، ورنہ ہوادار ماحول ہو تاکہ گھٹن وغیرہ نہ ہو۔ اسلامی بہنوں کو ماشاءاللہ پردہ بھی کرنا ہوتا ہے، پھر گرمی اور پھر گھٹن تو پھر آزمائش در آزمائش ہو سکتی ہے۔ پردے کا مکمل انتظام ہو، پینے کا پانی ہو، وضو استنجا خانے کی سہولت موجود ہو۔ اجتماع جامعۃ المدینہ للبنات اور مدرسۃ المدینہ للبنات میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب بھی جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ للبنات میں کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اور جب جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ بالغات میں اجتماع وغیرہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اور مدرسے اور جامعہ میں ترکیب نہ بن سکے تو کسی
ایسے گھر اسکول ادارے کا انتخاب کریں تو 3 گھنٹے کے لیے ہمیں وہ جگہ دے دیں، کیونکہ 1 گھنٹے کا تو 2 گھنٹے کا اجتماع ہے، تو آتے جاتے 1 گھنٹہ وہ احتیاطاً اور ساتھ رکھا جائے گا۔ ایسا گھر یا ایسی جگہ جہاں ٹیوشن سینٹر ہے اور کو ایجوکیشن ہے، بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے آتے ہیں، وہاں نہیں ترکیب کرنی، کہ بیوٹی پارلر وغیرہ وہاں بھی نہیں، اور کہیں ایسا جہاں پر کوئی دوسری تنظیم کا فرد ہے تو اس کے گھر بھی نہیں، اور ایسا گھر جہاں جو استغفر اللہ بد مذہبی سے یا برے عمل کی وجہ سے مشہور ہے تو وہاں بھی اجتماع نہیں کرنا نا، کہ یہ تو جھگڑالو ہے، کو بدماش ہے، تو یہ قرضے لے کر کھا جاتے ہیں، ان کے کردار، اس طرح کے گھروں میں بھی اجتماعات اسلامی بہنوں کے نہیں ہونے چاہیے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے فضائل و برکات، اچھی نیتیں، تلاوت، نعت، تلاوت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، نعت شریف سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیکی کی دعوت، سننے سنانے کی سعادت، اس میں اصلاح ہوتی ہے ظاہر کی باطن کی، الحمدللہ قبر و حشر یاد آتا ہے، ذکر اللہ ہوتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اجتماعی دعا یہ قبولیت کے قریب تر ہے، اور فرشتے آمین بھی کہتے ہیں، جو کثرت سے روتے ہیں ان کی شفاعت کے صدقے میں نہ رونے والوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں گے، سبحان اللہ۔ ہدف کیا ہے ہفتہ وار اجتماع میں شرکا کا؟ فی ذیل حلقہ 12 اسلامی بہنیں، اول تاخیر، دورانیہ 2 گھنٹے۔ کچھ شرعی احتیاطیں اسلامی بہنوں کے اجتماع کے تعلق سے، مائک کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بغیر مائک کے بھی آواز غیر مرد تک نہ پہنچے اس کا خیال کیا جائے، جو اسلامی بہنوں کی بیان کی کتاب شائع کی گئی ہے اسی سے دیکھ کر بیان کرنا ہے، اور بھی احتیاطیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ پہلے بھی عرض کی گئی ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کا بستہ ہر اجتماع میں ہونا چاہیے، مراقبات و انفرادی کوشش کی ترکیب بہت مضبوط ہونی چاہیے، بیان کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے، بیٹھ کر نہ کیا جائے، ہاں اگر کوئی مجبور ہے معذور ہے تو ظاہر وہ ایک الگ بات ہے۔ سادگی انداز، بالکل سادہ ہونا چاہیے، اجتماع گاہ بھی، مبلغہ بھی، معلمہ بھی، قاریہ بھی، نعت خواں بھی، سب سادے سادے لباس شریعت و سنت کے مطابق۔ ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرہ جب ہو، نہ اسلامی بہنوں کو نہ اسلامی بھائیوں کو کوئی بھی دوسرا تنظیمی کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ماشاءاللہ یہ کارکردگی ہے جنوری 2020 کی، پاکستان میں اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے 7,873، جس میں میرے مرشد کی بیٹیاں سبحان اللہ شرکت کرتی ہیں، ان کی تعداد 2,79,277، 2,79,277 کی شرکت ہوتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، دعوت اسلامی والیوں کو پتہ نہیں ہوتا، دعوت اسلامی والوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور بعض جو ہوتے ہیں لوگ جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں مشورے دیتے ہیں کہ آپ عورتوں میں کام کریں، آپ لیڈیز میں کام کریں، تو ان کو بتائیں کیا کام ہو رہا ہے کہ کم و بیش 3 لاکھ اسلامی بہنیں ویکلی آتی ہیں۔ آج کل حالات کچھ مختلف ہو گئے، اللہ چاہے گا تو بہتر دن آئیں گے، اللہ پاک ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا اجتماع کے لیے برقع ضروری ہے؟ گرمی بہت ہوتی ہے۔ لیکن شرعی برقع، شرعی پردہ اسلامی بہنوں کو کرنا ہوتا ہے، اللہ رسول کا حکم ہے۔ اب اس کے لیے مدنی برقعے کی تو اصطلاح خیر دعوت اسلامی میں اب ختم کر دی گئی ہے، تو شرعی پردہ ہونا چاہیے، اور اجتماع میں شرکت کے لیے برقع ضروری نہیں ہے، جیسے اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں شرکت کے لیے نہ داڑھی ضروری ہے، نہ امامہ ضروری ہے، نہ مدنی لباس ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کو بھی نہ شرعی پردہ ضروری ہے اجتماع میں آنے کے لیے، نہ برقع ضروری ہے، لیکن اسلامی بہنوں کو شرعی پردہ اللہ اس کے رسول کا حکم پورا کرتے ہوئے کرنا چاہیے، اور برقع بھی پہننا چاہیے۔ اجتماع میں اسلامی بہنیں آواز کا خیال نہیں رکھ پاتی، گھروں میں اجتماع ہوتا ہے، گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور خیال بھی نہیں رکھ پاتی، ان کے لیے کیا مدنی پھول ہوں گے؟ دیکھیں ہم نے کام کرنا ہے ثواب کے لیے کرنا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی کرنا ہوگا نا۔ امیر اہل سنت نے بار بار تاکید کی ہے، ایسا کمرہ گھر کا جو لبے سڑک ہے اس سے بھی بچیں اندر والے کمرے کی طرف، گھر چھوٹا ہے تو
گھر تبدیل کر لیا جائے، کسی ایسی جگہ کیا جائے جہاں پر یہ پرابلم نہ آئے، لیکن ہم نے بہرحال شریعت کی پابندی کرنی ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا شائبہ بھی ہو، یہ خدشہ ہو، یہ شبہ ہو کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہوگا جل جلالہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہوں گے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی اسلامی بہن کو ان کے گھر والے اجتماع میں جانے سے منع کرتے ہوں تو ان کے گھر والوں کا ذہن کیسے بنایا جائے؟ لیکن انسان کا اچھا کردار اور اعلیٰ گفتار یہ بہت کچھ کر دیتا ہے، تو گھر والوں کا ذہن بنانے کے لیے ایک تو ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور پھر گھر کے کام کاج کرنے والا معاملہ جو ہے نا، اس میں سستی نہ ہو اور بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ گھر کے اندر رہنا ہے، تو ظاہر گھر والوں سے بنا کر رکھنی چاہیے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ والدین کے فضائل تو بے حد و بے شمار ہیں، اور پھر بڑے بھائی ہیں، بڑی بہن ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، یہ جس فیملی میں آپ رہتی ہیں، شوہر ہیں، تو ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر ہی رہنا ہے، تو گھر کے کام کاج ہوں گے اور نرمی شفقت ہوگی، موقع کی مناسبت سے وہ ترکیب بنائی جائے گی، موقع دیکھ کر موڈ دیکھ کر بات کی جائے گی، اور جب مدنی کام کے لیے جائیں تو وقت جتنا کہیں اتنے وقت کے اندر آ بھی جائیں، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اگر کسی علاقے میں اسلامی بہنوں کا اجتماع ہو ہی نہ رہا ہو تو وہ کیسے عمل کریں گے اس میں؟ وہ اس سے قریبی علاقے میں تو ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ بالکل ہی وہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، اس میں سفر کر کے چلی جائیں۔ گاؤں کی اسلامی بہن ہوں، اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ کی کابینہ میں اجتماعی نہیں ہے، آپ کے ڈویژن میں اجتماعی نہیں ہے، آپ کے علاقے میں اجتماعی نہیں، تو آپ اجتماع شروع کروانے کا انتظام کریں، اپنی ذمہ دار اسلامی بہن سے رابطہ کر کے آپ یہ ترکیب کریں کہ آپ کے ہاں اجتماع ہو، یہ کوشش تو کریں نا اس کا، اور پھر دل جلائیں کہ وہ جب کر ہی نہیں سکتی تو ظاہر اس پر پھر اور کیا صورت ہو سکتی ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ دارالمدینہ کی ٹائمنگ کی وجہ سے اجتماع میں حاضری مشکل ہو جاتی ہے، شاید وہ دوپہر کا ہی ٹائم ہوتا ہے، اسی وقت ان کی واپسی ہوگی، پہنچنا اور پھر اجتماع گاہ میں جانا۔ آپ اسلامی بہنوں سے اگر رابطہ کریں گی نا، عالمی مجلس سے مشاورت کی جو اسلامی بہنیں دارالمدینہ کو ڈیل کرتی ہیں، تو اس کی کو راہ نکل آئے گی۔ آپ کی چھٹی اتوار کو ہے تو بدھ کے دن اجتماع ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے، یہ آزمائش ہے، تو ضرورت نہیں اس کے اندر کچھ تبدیلی کی جا سکتی ہے، دن کی تبدیلی، وقت کی تبدیلی کی تو جا سکتی ہے، دن کے اندر اندر اسلامی بہنوں کے اجتماع ہونے، لیکن ٹائمنگ اس کے اندر بھی بدلی جا سکتی ہے نا، تو اس میں آپ عالمی مجلس سے مشاورت کی طرف سے جو اسلامی بہنیں، جو اسلامی بہن خاص طور پر اس کام کو ڈیل کرتی ہیں، آپ ان سے رابطے میں آ جائیں، تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا۔ جذبہ رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے تو راہیں نکل آتی ہیں۔ اجتماع کے لیے کیا کوئی دن خاص ہے ہفتہ وار اجتماع کے لیے؟ بدھ کا دن غالباً رکھا ہوا ہے نا اس میں، اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع کے لیے بدھ کا دن ہے، لیکن ضرورتاً علاقہ اور اس کے مطابق دن اور وقت تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔